السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ مگر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم عاد اولا یعنی قوم عاد کے بارے میں بات کریں گے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی؟ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، جزر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بنایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ ایک ایسا صحرا بن چکا ہے جس میں ہر کوئی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وادی میں قدم رکھنا خودکشی کی مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ صحرا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقے سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور مالدار قوم تھی۔ کچھ تاریخ کی کتابوں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسطن عمر 900 سے لے کر 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے اس جیسی قوم کبھی دوبارہ پیدا نہیں کی۔ ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے اور نہ بینائی پر کوئی فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں پیدا ہوئی۔ قوم عاد کی طاقت یہاں سے بھی دیکھیں کہ اگر ایک مرد کسی عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیلتی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحقاف کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ٹھہرایا۔ اس آیت میں صاف واضح ہے کہ قوم عاد کا مسکن احقاف ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی۔ بت پرستی میں پڑنے والی اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی انتہا پار کر دی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بھی بنائے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے کاموں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ اگر کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے ہی اس عورت کو مار ڈالتے۔ ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو 50 سال تک واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں پر کان نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل تھے، قلمان اور خلجان۔ یہ 2 قبائل ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو قلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ جو آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلے خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، مگر وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں وہ دعا یہ ہے، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پھر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی فریاد کو جواب میں یہ کہا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا شروع کی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی کے چشموں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھتے گئے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ بھی پانی کی پیاس سے ترسنے لگے۔
پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی نہ دیکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ سورہ ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں آگے فرماتا ہے، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و غرض شروع کر دیا۔ دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی بھی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار نے بہت خدمت کی اور شراب کی محفلوں کا اہتمام کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقدس سے غافل ہو کر رقص و سردار کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی گانے والی عورتوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو ہوش آیا اور وہ فوراً بیت اللہ پہنچے اور اللہ سے رو رو کر بارش کی دعا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ایک دم کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہوئے، ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور یہ بارش ہونے لگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی حد نہ تھی۔ یہ دیکھ کر وہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھا۔ آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب ڈالے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو تو پتہ لگ گیا کہ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا ہے اس شکل میں، مگر اس قوم کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ خوشی میں جھوم رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، مگر ان بادلوں کو دیکھ کر قوم عاد نے توبہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے اور وہاں سے ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور طوفان آ گیا۔ قرآن مجید کی آیت الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 7 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اندر، گھروں، محلات، قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ حقاف کا سارا علاقہ صحرا میں تبدیل ہو گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بارش بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برابر پریشانی کے آثار نظر کیوں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کی عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل جو ہیں ہم پر بارش برسائیں گے،